سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آل امیہ کی مخالفت کرتے رہے، پھر بھی اہل تشیع ان کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اہل تشیع کچھ حد تک جسٹیفائی ہیں اس مسئلے کے اندر، مکمل طور پہ نہیں۔ آل امیہ کے ضرور مخالف تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے حامی بھی تھے، کیونکہ جنگ جو جمل تھی نا، اس میں عبداللہ ابن زبیر کا جو کردار تھا نا، انتہائی افسوسناک تھا۔ یعنی وہ تو بھڑکانے والوں میں شامل تھے نا۔ حضرت زبیر جب ان کے والد صاحب شامل تھے تو وہ بخاری میں نہیں آتا، عبداللہ ابن زبیر ہی کہتے ہیں نا کہ میرے والد نے مجھے جنگ جمل سے ایک دن پہلے بلایا اور مجھے کہا میرے بیٹے میرے اوپر یہ قرض ہے، تو مجھے لگتا ہے میں کل مارا جاؤں گا، تو میرا یہ قرض تو نے اتارنا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے اوپر یہ بھانجے بھی تھے، بڑے غالب تھے۔ وہ شیخ البانی نے جو حدیث حوب ہے کتے بھونکنے والی، اس میں ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے اما عائشہ کہتی ہیں کہ عبداللہ تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے؟ ان کا اما تیرا جو بھانجا ہے نا، یہ تیرے اصحاب کے اوپر ایسا سوار تھا تو میں تجھے کیا روکتا۔ تو یہ عبداللہ ابن زبیر جنگ جو جمل تھی اس میں بھڑکانے والے یہ تھے، اس کی وجہ سے پھر ان کا ظاہر ہے وہ حضرت علی کی وجہ سے پھر شیعہ ان کو کیسے معاف کرتے۔ بعد میں ظاہر ہے کہ وہ یقیناً حضرت حسین علیہ السلام کے بھی سپورٹر رہے ہیں اور سب کچھ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا، ان کی نیگیٹو چیزوں پہ غالب تھی۔ نیک تھے، ایماندار تھے اور پرہیزگار انسان تھے۔ ہم وہ صحابی بھی تھے، بخاری میں آتا ہے نا کہ وہ مشرکین عرب نے کہا کہ مسلمانوں پہ بندھن ہوئی ہے، مدینے جب سے آئے تو پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا تو عبداللہ ابن زبیر ہی تھے نا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں گھٹی دی ہوئی ہے، تو یہ بھی ان کے فضائل ہیں۔ باقی جو ان کی فضائل واقعی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ تو شیعہ کے اس مسئلے میں موقف جو ہے وہ تھوڑا غلوب پہ مبنی ہے، اور یہ سیم سوال میں نے مولانا اسحاق صاحب سے بھی کیا تھا، 40 کوسچن ود مولانا اسحاق جو میرے چڑھے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی نا اس مسئلے میں تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی زیادتی ہے۔ جزوی بات ٹھیک ہے کہ جنگ جمل میں ان کا کردار جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھا، تو شاید وہ والا گناہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ حجاج ابن یوسف کون تھا؟ سنا ہے بڑا ظالم تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ قرآن حکیم کے اعراب یعنی زیر زبر پیش بھی اسی نے لگوائے تھے۔ شاہ جی تسی سنیا نہیں، تسی تو مارا بھی کھا دیا نے آل امیہ دیاں، ٹھیک ہے۔ حجاج ابن یوسف جو ہے ایک بہت ظالم شخص تھا، آل امیہ میں سے تھا، ان کا خدمت گزار بنو ثقیف میں سے تھا۔ آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا، خود وہ بنو امیہ میں نہیں تھا، بنو ثقیف میں سے تھا۔ حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا، اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر 9 سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی۔ شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں بٹ گئی تھیں، شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید حکمران تھا، اور یہاں پہ چونکہ شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ریونج تھا شہادت حسین کے۔ ریونج میں چونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی، اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ، اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی، پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر مروان بعد میں آیا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا، معاویہ ابن یزید۔ بعد میں مروان بھی کوشش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنانا تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا، اور اس نے پھر دوبارہ سے چڑھائی کی، اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی، کتاب الحج چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا، اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی۔ ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم۔ کذاب کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے مختار سقفی، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ ترمذی سے ایک لے کے آتے ہیں، لیکن وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، سند بیان نہیں کی ہے۔ بہرحال اسما بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے۔ یہ صحیح مسلم میں، اور پوری حدیث مسلم شریف میں، مشکات میں 30 جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث۔
کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کے لیے. نعوذ باللہ. صحابی رسول کی, عام صحابی نہیں, صحابی رسول کا بیٹا, اشرف مبشرہ حضرت زبیر کا بیٹا, حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ اسما کا بیٹا. اور یہ وہ شخص ہے, بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندھن کر دی, یہ مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی. پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی. یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے, یہ عام بندہ نہیں ہے. ان کی لاش ٹانگ دی. عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبیب تم پر سلام ہو, یہ ان کی کنیت تھی, اور ان پر سلامتی بھیجی اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, تم ایسے نہیں تھے, تم بہت عبادت گزار تھے, تم بہت نیکوکار تھے, اور میں تمہیں منع کرتا تھا. یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑیں. ذرا ان کی پیسیو نیچر تھی, ان کی ایکٹیو نیچر تھی. تو بہرحال یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے. تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تعریفی کلمات, یہ لادہ بات ہے, حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا. آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا, جو ان کے حاکم بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا. یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی, کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے. یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران, کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے, تو گورنر وہ تھا, وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے, ٹھیک ہے, تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تو اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا, ظالم آدمی تھا, تقیۃً انہوں نے ایک بات کی, میسج کنوے کر دیا. تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا, تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو. یہ وہ لوگ ہیں سر, یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں, یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے, یہ مسلم شریف ہے سر, یہ موضوعات شریف نہیں ہے, یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی بھی. یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی, اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اور ماں کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر. تو اسما بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ, اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اسما نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ, میں نے تو نہیں جانا. اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے, یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے, اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں, اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں. تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا. یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی. آیا غصے سے اور آ کے اسما بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے, اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے. تو اسما بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے. اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا. اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے, اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے. حجاج بن یوسف سے کہا ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی. یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا, 2 آزار بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا ہے یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی, اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی, اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے.
تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں. صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے, باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں, یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے. اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے. تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی. پھر اس کا اینڈ بھی ہوا ہے سر, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے. پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مرا ہے. اور موت کی اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے, تابعی, ٹھیک ہے نا. وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے, وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ. اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے, ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا جاتا ہے اور اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں 100 دفعہ قتل کیا جاتا ہے, جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. وہ بھی شیان علی میں سے تھے, خیر التابعین ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا. یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا, عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ, اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا, اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا. تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا, میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے. یہ تحریک اس نے چلائی. جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر, آپ کو پتا لائی لاگ ہوتے ہیں, سارے مان گئے. ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں, وہ عمر بن عبدالعزیز تھے, مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی. وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے. مروان کے 2 بیٹے تھے, ایک عبد الملک اور ایک عبدالعزیز. عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ہے, یہ بھی مروان کی اولاد ہے. لیکن دیکھ لیں, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز. ٹھیک ہے, آپ سمجھ آئے کیوں کہتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کر دی, انہوں نے کہا نہ. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبدالعزیز کو قید میں ڈال دیا, چونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے. تو بڑی شورش برپا ہو گئی. اسی دوران ولید بن عبد الملک اچانک مر گیا, تو آٹومیٹیکلی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا, اس کا چھوٹا بھائی. اور ان کی بہن تھی فاطمہ, وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی. اس لیے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری, کہ جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا خلیفہ, جس کے 4 بھائی 3 براعظموں کے خلیفہ, اور جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ. اور بڑی درویش عورت تھی وہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان. تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت, اس کی بیوی. اب وہ سلمان بن گیا خلیفہ. سلمان جب خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبدالعزیز کی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجا اس وقت خلیفہ ہوتا, اور مجھے تو اس نے معزول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے. تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا. مسجد نبی شریف کی امامت بھی کراتے تھے. انس بن مالک کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے, اور وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں آل امیہ نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گورنر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا. پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو معزول کیا جائے, یہ ظالم آدمی ہے. اس نے کہا حجاج نام کے جتنے بندے ہمارے گورنمنٹ میں ہیں سارے معزول, جیلوں میں ڈلواؤ ان کو. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا, جس نے یہاں پہ وہ حجاج ابن یوسف کا کیا تھا, رشتہ دار تھا نا, بھانجا تھا نا,
بانجا یا بھتیجا. تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا, اس کو پھر بلا کے جیل میں ڈالا گیا. وہ کہتے ہیں نا جی وہ نباز جیل ہی پاتا سی اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. تو حجاج ابن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے نا, اس کو چونکہ وہ گورنری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرستادے فارغ ہو گئے. اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا, یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی. پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر, جو ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں. حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ, دونوں جہاں تو نہیں مٹھے میں آ سکتے نا, یا دنیا یا آخرت. ٹھیک ہو گیا. تو خیر یہ مارا گیا. پھر سلمان جو ہے نا, اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کرے. تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا, رجا اس کا نام تھا, بڑا نیک تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دے. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے, مانیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں, ان کا علاج ہے میرے پاس, دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی وجہ سے بنا ہے. عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پہ جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے تھے, ورنہ ان کو کس نے بنانا تھا اتنے نیک آدمی کو. ان کا یار اس طرح کر کہ تو نا ایک بند وصیت لکھ کے اس کو سیل کر دے, اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہے, اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے, اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور شام وہ خلیفہ ہے. تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو 80-60 باری بھی آ جائے گی. یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی. اب سیل لے کے جب باہر آئی میدان جنگ میں, خیمے سے باہر نکلے اور کہا جی امیر المومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دیا ہے, اس کے اندر اس کا نام ہے, تو بیعت کرو بند پہ. وہ بھائی آگے لالچی, انہوں نے کہا نہ کھول کے پڑھ ساڈا نام لکھے کہ نہیں. انہوں نے کہا میں کہنا تہاڈا نام لکھے نہ تو لکھے سی, لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا, ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں, میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں. تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں, کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی, جب پڑھ کے سنائی گئی عمر بن عبدالعزیز, تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. 2 بندوں کے سہارے, ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے, اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے. لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی. ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بہنوئی ہے نا 100 کرو, کیڑا باہر دا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا, پردادا. تو یہ پورا معاملہ ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے. پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے, 2.25 سال, جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ہی ان کا. اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد 6ٹھا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے. بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا. علا منہاج النبوہ. 2 سال کے اندر, 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا, ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی. جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی, اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر, لعنت کروائی جاتی تھی, وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی. اور تبدیلی آ گئی جناب, یہ تبدیلی تھی جو آئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا, اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے
تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10 15 پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا. میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر, تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا. ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا. اتنی تبدیلی آئے گی. اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی, گفتگو تک چینج ہوگی. حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے. خیر پھر یہ ظاہر ایسے حکمران کدھر ہضم ہوتے ہیں, پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی, اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں. اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی 12ویں مجدد کے, 12ویں خلیفہ کے. یہ ہیں وہ شخص عمر بن عبدالعزیز. چونکہ حجاج ابن یوسف کی بات تھی تو حجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا, اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں تو میں نے بتا دی اس لیے. اچھا اس سوال کا بھائی دوسرا حصہ تھا کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن حکیم پہ اعراب زیر زبر پیش. ہاں جی, اعراب والا جو مسئلہ ہے نا حجاج ابن یوسف والا, یہ بھی آل امیہ کا دعویٰ ہے. آپ امام قرطبی کی تفسیر اٹھائیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ مولا علی کے جو شاگرد تھے ابو الاسود الدولی, انہوں نے مولا علی نے ان کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا کوفے کا, اور مولا علی کے کہنے پر انہوں نے قرآن پاک پہ زبر زیر اور پیش لگوائے تھے. اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے, قرآن بدل نہیں گیا. جیسے آپ اردو میں دن لکھا ہو تو ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دان نہیں پڑھے گا. عربیوں کو لو تو یہ زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے, اجمیوں کے لیے لگوائے گئے تھے. اس کو بدعت کہنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. تو یہ سیدنا علی نے لگائے تھے, چونکہ آل امیہ ان کو نیچا کرنا چاہتی تھی, اس لیے انہوں نے پکڑ کے ادھر لگا دیا. اور اگر لگوائے بھی ہوں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین کا کام تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے, اصل وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا اچھا قتال کر رہا تھا, آپ نے فرمایا یہ دوزخی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آیا کہ اتنا بہادر شخص دوزخی, اینڈ پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. اور صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے تھا کہ یہ دوزخی کس طرح ہے, تو وہیں سے اس نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ دوزخی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اٹھو بلال, اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. خاتمہ اس کا خودکشی کے اوپر ہوا ہے, اس لیے وہ یعنی حرام موت مر گیا نا. بظاہر وہ قانونی طور پہ صحابی بھی تھا, مجاہد بھی تھا, سب کچھ تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ دوزخی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین.